तबलीग की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। सादिकुन قال ولما طلعت الأحزاب قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال المنافقون يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا. فنزل فيهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال ابن كثير في البداية وهذا حديث غريب. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر ایمان لانا اور اپنے مشاہدات اور تجربات کو یقینی نہ جاننا، یہ ایمان والے کی پہلی صفت کہ ایمان والا اسی وقت ہوگا جب اس کو اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارات پر یقین ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ تھوڑے سے حال پر اپنے ایمان کا سودا کر لیں کہ جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ خوف سے، ڈر سے یا لالچ سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے. کہ معاملہ یہ ہے کہ داعی تو وہ ہوں گا جو ہر حال میں چلیں گے، اس پر کوئی بھی حال اس کو متاثر نہیں کر سکتا، کسی بھی چیز کا اس پر اثر نہیں ہوگا. یہ محنت یقین کے بنانے کی محنت ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اس پر آدمی کو اعتماد نہیں ہے، تو پھر اس کا ایمان کس کام کا ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے مشاہدات کے مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں پر اتنا یقین ہوتا تھا جتنا کہ اپنے آنکھ سے دیکھے پر بھی نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر کے پاس لوگ گئے کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں 1 مہینے کی مسافت پر گیا تھا اور رات ہی میں واپس آ گیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے. کہ صحابہ کو اللہ کے نبی کی بات کا اتنا یقین ہوتا کہ آج کے مسلمان کو وہ یقین نہیں ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ صدقہ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کے نبی کی خبر یہ ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہو. اس کو سود میں منافع نظر آتا ہے اور اللہ کے نبی کی خبر یہ ہے کہ سود اس کو برباد کر دیں گے. اسے یہ لگتا ہے کہ جھوٹ بول کر یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ اس کو ہلاک کرنے والا ہے اور سچ اس کو نجات دلانے والا ہے. حضرت علی کا پیر رکاب میں ہے، گھوڑے پہ سوار ہو رہے. عبداللہ بن سلام آ کر کہنے لگے کہ آپ کہاں کا ارادہ فرما رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، عراق جا رہا ہوں. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ آپ وہاں مت جائیے، آپ کو خطرہ ہے، کوئی آپ پر تلوار کھینچ لیں گا کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. حضرت علی کہنے لگے یہ بات اس سے پہلے میں اللہ کے نبی سے سن چکا. حضرت علی مرض الموت میں ہے. آ کر صحابی نے زیارت کی، فضالہ بن ابو فضالہ نے، اور کہنے لگے کہ آپ مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ آپ یہاں ینبو میں پڑے رہیں گے اور اگر یہاں انتقال ہو گیا تو آپ کے ساتھی آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکیں. حضرت علی کہنے لگے کہ مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک کہ مجھے امیر نہ بنا دیا جائے اور جب تک کہ میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین نہ ہو جائے، کہ میں نہیں مر سکتا. میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہوئی. حضرت عمار کہ ان کے پاس دودھ کا پیالہ آیا، دودھ کے پیالے کو پینے کے بعد کہا کہ ہاں یہی وہ آخری چیز ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عمار آخری چیز کو دودھ کو نوش فرمائے، دودھ پیے. حضرت ابو ذر جنگل میں آخری وقت چل رہا ہے، بیوی ان کی رو رہی ہے، کہنے لگی کہ میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مال نہیں ہے کہ میں آپ کے کفن دفن کا انتظام کر سکوں، اور آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ کہ رونے کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی کا انتقال جنگل میں ہوگا، جنگل میں اس کا آخری وقت آئے گا اور اس کے جنازے میں ایک جماعت شریک ہوں گی.
ان کی بیوی ٹیلے پر جا جا کر دیکھتی، پھر آ کے تیمارداری کرتی، اور پھر اس کو قافلہ نظر آ گیا جنہوں نے ان کا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اس صحابہ کو اپنے تجربات اور مشاہدات سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں پر یقین ہوتا۔ آج کا ایمان والے کو اللہ کے نبی کی خبر پر کوئی یقین نہیں، اور صحابہ کو اللہ کے نبی کی خبر پر یقین ہوتا کہ حالات کے مقابلے میں ایمان والوں کا خبروں اللہ کے نبی کی خبروں پر یقین بڑھے گا، اور منافق کے شک میں پڑتے جائیں گے، ان کا شک بڑھتا جائے گا اور ایمان والے کا یقین بڑھتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو اس حال میں بشارت دے رہے جب ہر طرف سے یہ لگ رہا ہے کہ بس اب اسلام کا چراغ تو بجھ ہی جائے گا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کدال لی، اور اس زور سے آپ نے اس پتھر اور چٹان پر ماری کہ وہ ٹکڑے ہو گئے، اور اس میں سے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس سے کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ اندھیری رات میں جس طرح چراغ جلتا ہے اس طرح کی روشنی ہونے لگی، جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ اندھیری رات میں چراغ جلا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر پڑھی، اور آپ کے ایسی تکبیر جو کہ فتح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی تکبیر پڑھی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ کدال کو مارا، پھر اسی طرح معاملہ ہوا، ایسے ہی روشنی ظاہر ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے چٹان پر کدال کو مارا کہ اسی طرح کی روشنی ظاہر ہوئی، اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور آس پاس کے دوسرے مسلمانوں نے دریافت کیا، پوچھا اس روشنی کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کدال کو مارا ہے اور جب پہلی مرتبہ روشنی نکلی تو مجھے ہیرا کے اور مدائن کسرا کے محلات دکھائے گئے، اور گویا وہ ایسے چمک رہے تھے اس روشنی میں جیسے کہ کتے کے نوکیلے دانت نظر آتے ہیں۔ مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی، اور دوسری مرتبہ جب روشنی ظاہر ہوئی تو مجھے روم کے سرخ محلات نظر آئے، روم کے سرخ محلات دکھائے گئے، گویا کہ وہ ایسے چمک رہے تھے جیسے کہ کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کی امت ان پر بھی غلبہ حاصل کرے گی، اور تیسری مرتبہ کی روشنی میں مجھے سنا کے محلات نظر آئے، اور وہ ایسے روشنی میں نظر آ رہے تھے جیسے کہ کتے کے نوکدار دانت نظر آتے ہیں۔ اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کی امت اس پر بھی غلبہ حاصل کریں گی۔ تو تم سب کو خوشخبری ہو۔ مسلمان سارے خوشخبری پا کر بڑے خوش ہوئے، اور پھر کہنے لگے اللہ کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور جب وہ خندق کی جگہ پر پہنچے تو مسلمانوں نے کہا یہ تو اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسی طرح ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس بات نے ایمان والے کے ایمان کو اور اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ اور منافق کہنے لگے کہ تمہیں اس چیز کی خبر دی جا رہی ہے، اور تمہارے نبی یہاں مدینے سے یثرب سے ہیرا کے اور مدائن کے اور کسرا کے محلات دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ وہ فتح ہو کر تم کو ملیں گے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد خندق کھود رہے ہو، اور تم میں تو اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ کہ اس وقت یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، وَإِذْ يَقُولُ